اسی طرح مولانا روم جو مشہور و معروف صوفی بزرگ اور شاعر گزرے ہیں، وہ اپنے مثنوی میں فرماتے ہیں: ہم چو مریم جاں ز آسیب حبیب حاملہ شد از مسیح دل فریب، کہ مریم کی طرح جان حبیب کے سائے سے حاملہ ہوئی اور اس نے دل فریب مسیح کو حمل میں لیا۔ اب دیکھیے، صاحب علم و عرفان لوگوں پر خدا تعالیٰ پہلے بھی اس آیت کی تفسیر ظاہر فرماتا رہا ہے، اور وہ یہی دعویٰ انہی لفظوں میں کرتے رہے۔ کس کس سے تم تمسخر کرو گے؟ کس کس کو اپنے ظالمانہ مذاق کا نشانہ بناؤ گے؟ ایک دوسرا اعتراض حضرت جماعت احمدیہ پر یہ کیا گیا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد قادیانیوں کی سب سے گھناؤنی سازش یہ تھی۔ اب یہ غور سے سن لیجئے، سب سے گھناؤنی سازش، کیونکہ باقی سب سازشیں جتنی بھی ہیں وہ اس سے ادنا درجے کی ہیں۔ اس کا حال جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باقی سازشوں کا کیا حال ہے۔ کہتے ہیں سب سے گھناؤنی سازش یہ تھی کہ اس نئی اسلامی مملکت کو ایک قادیانی حکومت میں تبدیل کر دیا جائے، جس کے کرتا دھرتا قادیانی ہوں۔ مملکت پاکستان میں سے ایک حصہ کاٹ کر ایک قادیانی ریاست قائم کی جائے۔ قیام پاکستان کے ایک سال ہی کے اندر قادیانیوں کے سربراہ نے 22 جولائی 1948 کو کوئٹے میں ایک تقریر کی، جو 13 اگست 1948 کے الفجر میں شائع ہوئی۔ امیر جماعت احمدیہ نے اپنے پیرووں کو مندرجہ ذیل نصائحیں دیں۔ الفجر میں فرمائی لکھا ہوگا نا، تو انہوں نے اس کا ترجمہ دیں کر دیا ہے۔ برطانوی بلوچستان، جسے اب پاک بلوچستان کا نام دیا گیا ہے، اس کی کل آبادی 5 لاکھ ہے۔ اگرچہ اس صوبے کی آبادی دوسرے صوبوں کی آبادی سے کم ہے، لیکن ایک اکائی کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ایک مملکت میں اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک معاشرے میں ایک فرد کی۔ اس کی مثال کے لیے آدمی امریکہ کے دستور کا حوالہ دے سکتا ہے۔ امریکہ میں ہر ریاست کو سینٹ میں برابر نمائندگی ملتی ہے، چاہے کسی ریاست کی آبادی 10 ملین ہو یا 100 ملین۔ مختصر یہ کہ اگرچہ پاک بلوچستان کی آبادی صرف 5 لاکھ ہے یا ریاستوں کی آبادی ملا کر 10 لاکھ سے زیادہ ہے، ایک یونٹ کے لحاظ سے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ ایک بڑی آبادی کو احمدی بنانا مشکل ہے، لیکن ایک چھوٹی آبادی کو احمدی بنانا آسان ہے۔ اس لیے اگر قوم پوری طرح اس معاملے کی طرف توجہ دے تو اس صوبے کو تھوڑے ہی عرصے میں احمدیت کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے وہ نہایت ہی خوفناک گھناؤنی سازش جو سب زیادہ سازشوں سے زیادہ خطرناک ہے، جس کے نتیجے میں اسلام اور اسلامی ممالک کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ باقاعدہ حملہ کر کے اور یا وہاں بغاوت کروا کے پاکستان کے ایک صوبے کو پاکستان سے کاٹ کے الگ کر دیا جائے گا، یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور بیوقوفی اتنی ہے کہ جو حوالہ پیش کر رہے ہیں اس حوالے سے ہی اس کا رد ثابت ہو رہا ہے۔ اشارتاً بھی وہاں یہ ذکر موجود نہیں کہ اسے صوبہ بلوچستان کو بزور شمشیر فتح کرو اور پھر اس کو کاٹ کر ملک سے الگ کر دو۔ کم سے کم حوالہ تو پڑھ لیتے وہ کیا پیش کر رہے ہیں۔ وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تبلیغ کرو، روحانی فتح حاصل کرو، اور جب تم فتح حاصل کر لو تب بھی پاکستان سے علیحدہ نہیں ہونا، بلکہ اس کی ایک اکائی کے طور پر ساتھ چمٹے رہو۔ اگرچہ تمہیں اکثریت حاصل نہیں ہوگی پاکستان میں، لیکن ایک اکائی کے طور پر تمہیں ایک معزز مقام مل جائے گا، تم ایک بات پہنچا سکو گے۔ اس دعوے کو اس طرح تبدیل کیا جا رہا ہے اور آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی حوالہ بھی سامنے موجود ہے، پھر بھی عقل اتنی نہیں آئی کہ اس سے وہ نتیجہ نہیں نکل سکتا جو نکالا جا رہا ہے کہ بزور شمشیر گویا کاٹ کر وطن سے الگ کر دینے کی سازش کی جا رہی تھی۔ لیکن میں آپ ان کو یہ بات بھی بتاؤں کہ اس سے بہت بڑی بڑی سازشیں جماعت احمدیہ اگر یہ سازش ہے تو کر چکی ہے۔
اور اعلان کر چکی ہے. جس طرح یہ سازش باقاعدہ خطبے میں بیان کی گئی اور اس کو پھر الفضل میں شائع بھی کیا گیا، اسی طرح جماعت احمدیہ کی جتنی سازشیں ہیں وہ ساری ظاہر و باہر کھلی کھلی اور بعد میں اپنے لٹریچر میں اس کو شائع کر دیا گیا ان سب سازشوں کو، اگر وہ سازشیں تھیں. اور پھر کسی سے چھپایا نہیں گیا ان عبارتوں کو، کثرت سے شائع کر کے تم ہی لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں. تم ہی ہو جو انہیں ضبط کر کر کے لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہو. ہم تو اپنی سازشوں کو کھول کھول پیش کرنا چاہتے ہیں اور تم خود ہی دبا رہے ہو ان کو اور ان کو چھپا رہے ہو دنیا کی نظر سے. لیکن اس سے قطع نظر ایک خاص بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حساس حکومت جس کا بلوچستان کے معاملے میں یہ حال ہو کہ دور دراز لقدق پہاڑ پر بیٹھے ہوئے کسی بلوچی سردار کو چھینک بھی آ جائے تو گولیوں کی بچھاڑ کر دی جاتی. بارہا بمباریاں کی گئیں اور بڑے سخت خطرات ان سے درپیش ہوئے اور بزور شمشیر دبا دیا گیا ان کوششوں کو جن کو پاکستان دشمن کوششیں کہا گیا. اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا قصہ تھا. مگر بہرحال سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی سازش تمہاری آنکھوں کے سامنے پنپتی رہی اور تم نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ کون سی جماعت احمدیہ کی فوج تھی جس کے خلاف تم نے فوج کشی کی؟ اور سب سازشوں سے زیادہ خطرناک سازش کو تم نے اس طرح اس نظر سے دیکھا، اس تخفیف کی نظر سے دیکھا کہ ایک بھی آدمی اس سازش کے میں ملوث کر کے پکڑا نہیں. معمولی واقعات کے اوپر بغیر مقدموں کے جیلیں تم نے بھر دی لوگوں سے اور سخت اذیتناک سزائیں دی ان کو پیشتر اس کے کہ ان کے خلاف جرم ثابت ہوتا. دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا اس شبے میں کہ تمہاری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور اتنی بھیانک سازش جس کو تم کہتے ہو کہ سب سازشوں سے زیادہ خوفناک تھی، اس سازش کے ہوتے ہوئے تم نے ایک احمدی کو بھی اس سازش میں ملوث کر کے نہیں پکڑا اور ثابت نہیں کیا کہ کہاں ان کی بندوقیں تھیں، کہاں تلواریں تھیں، کہاں گولہ بارود چھپے ہوئے تھے، وہ فوج کہاں تھی جو بلوچستان پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہی تھی. فرضی قصے خود بھی جانتے ہو کہ بالکل جھوٹ بے بنیاد باتیں ہیں اور ساری دنیا کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو. پہلے بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں. مجھے وہ مشہور اسپینش کیریکٹر ڈان کیخوٹے یا ڈان کوئکزاٹ کے نام سے مشہور ہے ہمارے ملک میں، وہ یاد آ جاتا ہے. بالکل وہی حال ہے ان کا. ایک پنچکی دیکھی تو اسے دنیا کا ایک بہت خوفناک دیو سمجھ کے اس کے اوپر حملہ کر دیا. بھیڑیں بیچاری معصوم چر رہی تھیں گھاس، ان کو ایک دشمن کی خوفناک فوج سمجھ کے نیزہ تان کر گھوڑا ڈپٹا کے ان پر حملہ کیا اور بہت سی بھیڑیں ان میں سے مار ڈالیں. اسی قسم کے تمہارے فرضی خطرات ہیں، اسی قسم کے تمہارے حملہ آور ہیں اور پھر ان بیچاروں سے سلوک بھی تمہارا ویسا ہی ہے ظالمانہ. چنانچہ جو رد عمل ہوا اس سازش کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوا، اور دشمن کون سا تھا، کیسے پکڑا گیا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس قدر خوفناک سازش جو ہوئی حکومت بلوچستان پر قبضہ کرنے کی، اس کا رد جواب یہ دیا گیا اور اس طرح انہوں نے اس سازش کو کچلا کہ ایک میجر محمود احمد ہوا کرتے تھے ڈاکٹر آرمی میں، وہ انہی کی فوج میں ملازم تھے، یعنی ہماری پاکستان کی فوج میں. اور وہ بیچارے ایک جلسہ سن کر واپس آ رہے تھے نہتے بے ضرر لوگوں کی جان بچانے والے، تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا، پتھراؤ کیا گیا اور بڑا ظالمانہ طور پر ان کو مار دیا گیا. گویا ہمیشہ کے لیے اس سازش کو کچل دیا گیا جو بلوچستان کے خلاف جماعت احمدیہ نے بنائی تھی، اور اسی سرزمین پر قضیہ بھی طے ہو گیا. ڈان کوئکزاٹ ہے یہ، بالکل وہی ادائیں ہیں. اس معصوم انسان سے تو کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، واقعتاً وہ کسی سازش کا حصہ نہیں تھا. وہ تو وقت کی روح کے ساتھ بنی نوع انسان کی خدمت کرنے والا ایک انسان تھا، نہایت ہی شریف النفس. رات کو بھی بلاتے تھے تو بے دریغ چلا جایا کرتا تھا مریضوں کے لیے. اس کا مقصد جان بچانا تھا، اور اس پر حملہ کر کے تم نے گویا بلوچستان کی جان احمدیت سے چھڑا لی. فرضی کہانیوں میں بسنے والے لوگ ہو، تمہارا حقائق سے کوئی بھی تعلق نہیں.
اور جو حقیقی خطرات ہیں ان سے کلیتاً تم بے پرواہ ہو چکے ہو. تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ خطرات کیا ہیں اور ان کی طرف سے تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کی طرف سے خطرے کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان تو بہت چھوٹی سی بات ہے. اگر آپ ہمارے لٹریچر کا مطالعہ کر لیتے اور لوگوں کی کتابوں سے، مولویوں کی کتابوں سے مستعار لے کر اعتراض اپنے اس سیاہ نامے میں شامل نہ کرتے تو آپ کو بہت سے حوالے اور مل جانے تھے. میں آپ کو خود سنا دیتا ہوں، یہ سازشیں تو سب چھپی ہوئی موجود ہیں.